السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی عمریں 100 سال سے کراس کرنے میں کون سی غذا کار فرما تھی۔ اور دوستو، ایڈولف ہٹلر اور اس کے نازی کمانڈر ہینریچ ہیملر نے 1930 میں اپنے ماہرین غذائیت کو گلگت بلتستان بھیج کر طویل عمر کا جو راز گلگت بلتستان سے جرمنی منتقل کیا تھا، اس ویڈیو میں وہ راز بھی ہم آپ کے سامنے افشا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ آئندہ بھی اس قسم کی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، انسان کی صحت مند زندگی اور غذا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ غذائیت کے اعتبار سے انسانی تہذیب کے 4 نمایاں ادوار ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان ادوار کے ابتدائی دور میں انسان ایک وحشی شکاری تھا۔ اپنے گزر بسر کے لیے انسان جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کے شکار پر انحصار کرتا تھا، جو کہ بالکل بھی ایک غیر متوازن غذا تھی۔ دوسرا دور تہذیبی دور تھا۔ اس دور میں انسان جانوروں کو سدھانے کے قابل ہوا اور اسے دودھ اور گوشت آسانی سے میسر آنے لگا، لیکن اس دور میں بھی انسان کی غذا زیادہ تر لمحیات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے غیر متوازن رہا۔ اس کے بعد انسان نے کاشتکاری سیکھ لی اور ضروری اجناس اگانے لگا۔ اس دور میں انسان نے نشاستہ اور روغنیات کو تھوڑا بہت اپنی غذا کا حصہ بنایا، پھر بھی اپنی غذا کو متوازن بنانے کے قابل نہیں ہوا۔ دوستوں، موجودہ انسان معاشی ترقی کے آخری دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اس دور میں انواع و اقسام کی غذائیں اسے میسر ہیں، لیکن غذائیت کے ضروری اجزاء سے نابلد ہونے کی وجہ سے ایک متوازن غذا کو اپنا معمول بنانے میں انسان بالکل بھی ناکام ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غذائی اجناس کے انبار کے باوجود شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں سمیت درجنوں بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ دوستوں، ماضی قریب میں گلگت بلتستان کے مخصوص علاقے اپنی غذائی عادات اور طرز زندگی کی وجہ سے دنیا بھر میں صحت اور طویل العمری کے لیے مشہور تھے، جس کی وجہ سے ایڈولف ہٹلر اور اس کے نازی کمانڈر ہینریچ ہیملر نے 1930 میں اپنی غذائی ماہرین کی ایک ٹیم گلگت بلتستان بھیجی تھی تاکہ وہ یہاں کے لوگوں کی طویل عمر کے پیچھے پنہاں راز کو افشا کر سکیں۔ دوستو، جب اس ٹیم نے گلگت بلتستان میں تحقیق کی تو ان پر یہ راز کھلا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی خوراک کا زیادہ تر تناسب خوبانی سے بنے اجزاء پر مشتمل ہے۔ دوستو، ماہرین غذائیت اس بات پر متفق ہیں کہ خوبانی میں موجود وٹامن B17 ہی کے اثرات میں انسانی صحت اور طویل العمری کے راز کار فرما ہیں۔ اس تحقیق کے بعد جرمنی کی وہ ٹیم گلگت بلتستان سے چلی گئی اور جرمنی میں جرمن عوام کے لیے بھی خوبانی سے بنی غذائیں اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی تھی۔ دوستو، کسی زمانے میں دنیا کا الگ تھلگ علاقہ سمجھا جانے والا گلگت بلتستان اب بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہوا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں انواع و اقسام کے غذائی اجناس کی یلغار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں صحت اور طویل العمری کے راز قصے پارینہ بن چکے ہیں اور یہاں کے باسیوں میں غذا سے متعلق تمام بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو، یہی وقت ہے کہ لوگوں میں بہتر غذائی شعور پیدا کر کے ان بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آئندہ بھی اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیاگ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ۔